معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، میں آج آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کے موجودہ مشکلات اور ان کے حالات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ جس کو دیکھو مسلمانوں کو مٹانے کے در پر ہے، جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان جس نے کبھی بھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑے بڑے صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاؤ حشم اور غرور و تمکنت کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے، آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں وہ صاحب اختیار اور اقتدار ہے، وہاں بھی دوسروں کے زیر سایہ ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے۔ کتنے حسرت و افسوس کی بات ہے، مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی، مسلمان جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان جانور مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کی اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی، ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان ہے، زندگی کے مقابلے میں بے بس بے کس اور لاچار نظر آ رہا ہے۔ حضرات، آج ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائیں، ایک نئی فضا ہو، ایک نئی آب و ہوا ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب رونما ہو جائے جو گردش وقت کو پھیر دے، حالات کا رخ موڑ دے، تاریخ کا دھارا جو غیروں کے سمت بہ رہا ہے ہمارے سمت بہنے لگ جائے، پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ دنیا اور دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے زیر نگی ہوگا، یہ سلطنت اور سلطانی مسلمانوں کی جاگیر ہوگی۔ آج ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہمدردی کی ضرورت ہے، اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق نہ ہو، اور خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم سب آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، بس تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، تم جہنم کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ عرب کے جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہاں بھی اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، لیکن جب بھی انہیں جانی دشمن کو دین کی دعوت ملی تو بھائی بھائی بن گئے، ذاتی دشمنی کو فراموش کر دیا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو ختم کرنے کی جگہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا تو یہ حال تھا کہ انہوں کو جب دین کی دعوت ملی تو انہوں نے پشتوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بھائی بھائی بن جانے اور مسافہ ملانے کو